بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ تشیع کے دو بہت ہی عظیم مرجع ہیں، نہیں، دو بہت عظیم عالم ہیں، ایک مرجع بنے اور ایک ان کے چھوٹے بھائی نہج البلاغہ جیسا صدقہ جاریہ قائم کر گئے جو قیامت تک کے لیے ان کو ثواب پہنچا رہا ہے۔ یہ دو بھائی مرتضیٰ اور رضی، سید مرتضیٰ، سید رضی، بڑی بدتمیزی سے میں نے نام لے لیا، جو ان کا رتبہ ہے اس طرح مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن علم دین ان سے لینا ہے، تربیت عورتوں سے لینا۔ اب یہ کون ہے جن سے دین لینا ہے؟ وہ علماء کون ہے وہ سمجھی، اور تربیت عورتوں سے لینا ہے وہ کون سی عورتیں وہ سمجھی، اور دونوں ایک ہی واقع ہیں۔ یہ وہی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو ہر کتاب میں ایک واقعہ تو ملے گا۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت مرجعیت تھی شیخ مفید کے پاس، اور کیا عظیم عالم کا میں نے نام لیا، شیخ مفید۔ ان کے زمانے میں حالات کچھ اتنے خراب ہو چکے تھے مسلمانوں کے کہ 2 یا 3 سال تو حج ہی نہ ہو سکا۔ جو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ حج تو وہ عبادت ہے جو آج تک بند ہوئی نہیں، اور جب بند ہوگی وہ ظہور کا سال ہوگا، نہیں، ان کے زمانے میں 3 سال حج نہیں ہو سکا۔ حالات اتنے خراب، اور جب اتنے خراب حالات تھے اس وقت تو مرجع کے لیے بھی معاملات کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ زمانے کے امام نے اپنی غیبت میں جو خط لکھے ہیں ان میں اتھینٹک خط یہی ہے جو شیخ مفید کے نام لکھا تھا، جس میں ان کو انسٹرکشن اور ہدایات دی تھی۔ وہ کتابوں میں موجود ہے وہ خط بھی، لیکن نہ یہ میرا موضوع ہے، نہ یہ آج کل لوگوں کے لیے کوئی نئی بات ہے، بہت سے علماء پڑھتے ہیں۔ اور اس خط کا آغاز تھا ایھا الاخ الکریم، جو خط شروع کیا تھا اے میرے بھائی جو کریم۔ کریم معصومین کا لقب، خود امام زمانہ کا لقب کریم ہے جو آپ جمعے کی زیارت میں پڑھتے ہیں۔ معصومہ قم کا لقب کریمہ اہل بیت، یہ لقب جو معصوم کا ہے وہ امام نے شیخ مفید کو دیا تھا اور تحریر میں لکھ کے دیا۔ تو میں کہیں اور چلا گیا، موضوع شیخ مفید نہیں، یہ شیخ مفید اپنے زمانے کے مرجع۔ چنانچہ ان کے پاس ساری دنیا سے وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں جن کو مجتہد بننا۔ ایک رات کو سو رہے ہیں، خواب میں دیکھا، بہت مشہور واقعہ ہے اس لیے بالکل شارٹ کر دوں، اب شروع کر دیا تو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ خواب میں دیکھا شہزادی کونین امام حسن و حسین علیہم السلام کو لے کے آ رہی ہیں اور شیخ کے سامنے بیٹھتی، یعنی وہ پوری تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پورے نقاب اور حجاب اور اس سب کے ساتھ، اور ایک طرف حسن ایک طرف حسین، اور ایک جملہ کا علمہما الفقہ، اور شیخ کی آنکھ کھل گئی۔ اے شیخ میرے ان 2 بچوں کو علم دین اور علم شریعت سکھا دے، علمہما، ان دونوں کو، الفقہ۔ شیخ کی آنکھ کھلی اور دل میں پہلا خیال یہ آیا کہ کل کے دن میں نے کوئی تکبر کا جملہ کہہ دیا ہے اور اپنے علم کے اوپر کوئی ذرا میں نے اظہار بڑائی اور برتری کیا ہے، تو یہ مجھے تنبیہ اور وارننگ ملی۔ پوری رات روتے رہے کیونکہ یاد کوئی چیز نہیں آ رہی۔ شہزادی کا حسنین کو لے کے آنا اور کہنا ان کو دین سکھاؤ، یہ تو وہی ہے نا جب کسی کو وارننگ دی جاتی ہے، اچھا اتنا بڑا اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے ہو تو چلو اب امام کو پڑھاؤ۔ ساری رات، صبح آج دل نہیں چاہ رہا حوضے میں جا کے اجتہاد کی تعلیم دینے کا، پریشان، لیکن یہ بھی خیال ہے کہ ساری دنیا سے طالب علم آئے ہیں، اپنا وطن چھوڑ کے ان کا نقصان نہ ہو، گئے تو دل نہیں لگ رہا۔ جا کے بیٹھ گئے مسجد میں جہاں پہ بیٹھ کے درس دیتے تھے۔ اتنے بغداد کی ایک بہت ہی قابل احترام سید گھرانے کی ایک خاتون آتی، بہت ایک، یعنی ان کے خود بہت سارے حالات ہیں، ایک آدھ تو ابھی آنے والا ہے، اور اپنے 2 بچوں کو لے کے آتی ہیں، ایک مرتضیٰ ہے ایک رضی ہے، دونوں چھوٹے چھوٹے، 4 سال کی عمر 5 سال کی عمر۔ وہیں آ کے بیٹھی جہاں خواب میں شہزادی بیٹھی تھی، یہ سیدانی ہے شہزادی کی بیٹی، اور وہیں بٹھایا اپنے 2 بیٹوں کو جہاں رات کو شہزادی نے حسن حسین کو بٹھایا، اور وہی ایک جملہ کہا کہ یا شیخ علمہما الفقہ، میرے ان 2 بچوں کو علم دین سکھا دو۔ اب شیخ سمجھ گئے کہ کل رات کو شہزادی کا اصل پیغام یہ تھا کہ 2 بچے جو آ رہے ہیں، بس یہ سمجھ کے ان کو تعلیم دینا کہ یہ شہزادی ان کی سفارش کر رہی ہیں اور یہ میری اولاد ہے۔ تو شیخ نے اتنی محنت سے پڑھایا کہ ایک تو سید مرتضیٰ بنے جن کا ٹائٹل ہے علم الہدا، ہدایت کا علم، علم الہدا، اور ایک نے نہج البلاغہ۔ اب نہج البلاغہ کی وجہ سے کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اب سنیے جو 2 واقعات، میرے اصل موضوع یہ کہ دین عالم سے لینا ہے تو عالم کون ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور تربیت عورتوں سے لینا ہے تو کیسی عورتیں ہمارے پاس گزری۔ جب یہ دونوں جوان ہو گئے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے والد خود ایک بہت بڑے عالم تھے، مرجع نہیں تھے، عالم تھے،
چنانچہ ایک بار دونوں بچوں نے جب بڑے ہو رہے تھے اپنی ماں سے کہا تھا کہ مادر گرامی ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، ہم جاتے ہیں حوضے میں علم حاصل کر رہے ہیں، استاد جو سبق پڑھاتا ہے وہ ہمیں ایک لمحے میں اس لیے یاد ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم پہلے یہ پڑھ چکے ہیں اور دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ ایک چیز پہلی دفعہ آپ سیکھیں گے تو ٹائم لگے گا، ایک چیز آپ سیکھ چکے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں گے تو بہت جلدی۔ پتہ نہیں ہم پہلی بار، ابھی تو عمر بھی ایسی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ پورا اجتہاد کا کورس کمپلیٹ کر کے دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، یہ سنا ہوا لگتا ہے چلے ایک آدھ دفعہ ہو تو اتفاق ہے روز۔ تو ماں نے مسکرا کے کہا تھا کہ بیٹا اس کی وجہ پتہ ہے، جب تمہارے باپ اجتہاد کی تعلیم دیتے تھے تو میں پردے کے پیچھے بیٹھ کے سنتی تھی، مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ ایک گھر میں بیٹھنے والی عام عورت وہ کیا اجتہاد کی تعلیم سمجھے گی؟ لیکن اے مرتضیٰ، جب تم میرے پیٹ میں تھے اور میں پریگننٹ تھی تب بھی میں جا کے بیٹھ جاتی تھی، گھر میں کرنے کا کوئی کام تو تھا نہیں، پردے کے پیچھے سے تمہارے باپ کا پورا درس سن رہی، اور اے رضی جب تم میرے پیٹ میں تھے پریگننٹ تھی میں تب بھی میں یہی کرتی تھی۔ اس وقت جو ماں کے پیٹ میں تم نے وہ آواز سنی، جو باپ کی آواز ماں کے کان کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں موجود بچے تک پہنچی، اس لیے تمہیں لگ رہا ہے کہ جیسے اجتہاد کی ساری تعلیم تم حاصل کر چکے ہو۔ اب اگر ماں گانے سنتی ہے تو بچے میں وہ منتقل ہوگا، ماں ٹک ٹاک کی شوقین ہے تو بچے میں وہ منتقل ہوگا۔ اب یہ تو تربیت اولاد کا موضوع ہو گیا، لیکن بہت اہم موضوع مائیں جانتی ہیں کہ نارمل اور روٹین لائف چینج کرا دی جاتی ہے جب عورت پریگننٹ ہو۔ کتنی دوائیاں ہیں جو وہ روز کھاتی تھی، کہا پریگننٹ ہو اب یہ دوائی نہیں کھانا۔ تو اب یہ ماں نے جو سنا، بس ہماری مائیں بھی جو سنتی ہیں ویسے ہی ہماری اولاد بھی بن رہی۔ اب یہ نہیں ہے کہ 100% اثرات ہوں، لیکن بنیاد ڈال دیتی ہیں ہماری مائیں اور ہماری بڑی بہنیں۔ اب وہ جو تھا میرا جملہ، تربیت لو عورتوں سے، تو خیر یہ دونوں اب جوان ہو گئے، باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ خود ایک بہت بڑے عالم، ایک لفظ کی تشریح کرنا ضروری بھی ہے۔ پہلے زمانے میں کتاب کو اتنی ارزاں اور آسانی سے ملنے والی چیز نہیں تھی، کتاب ہاتھ سے لکھنا پڑتی تھی، نہ پرنٹنگ ہے، نہ زیروکس ہے، نہ کوئی اور طریقہ ہے، جو کتابیں ہاتھ سے لکھنا۔ مثلا عام کتابیں چھوڑے، اگر آپ کو اپنے گھر میں قرآن رکھنا، پورا قرآن آپ کو لکھنا پڑے گا، تب یہ آپ کے گھر میں قرآن آئے گا۔ آسان کام نہیں۔ اور پھر لکھنا بھی کس طرح؟ یہ نہیں ہے کہ پین موجود ہے بازار میں خرید کے لائے اور لکھنا شروع کیا۔ آپ میں سے جو میری عمر کے ہیں ان کو بچپنا یاد ہوگا کہ سیٹھی کا قلم آتا تھا، وہ قلم خود بنانا ایک مسئلہ، اس کے بعد پھر اس کی سیاہی بنانا ایک مسئلہ، اور یہ تو بات ہے آج سے 50-60 سال پہلے کی، تو 1400 سال پہلے انک، پین، پیپر، سب چیزیں ناممکن تھیں۔ اسی لیے اس زمانے کی جو روایتیں، یہ بہت اہم اصول میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سمجھاؤں گا نہیں۔ اس زمانے کی روایتوں میں قرآن مسجد میں رکھنے کا بہت ثواب ہے۔ آج کل ہر مسجد والا کمپلین کر رہا ہے اتنے قرآن آ گئے ہیں کہ اب وہ کیا کریں، اس کا بوریاں بھر کے سمندر میں ڈالی جاتی ہے کراچی میں، کیونکہ حدیثیں لوگوں کو وہی یاد ہے۔ لیکن حدیثیں اس زمانے کی تھی جب قرآن ناممکن تھا، اتنے آرام سے ملنا، پورا اپنے ہاتھ سے لکھنا پڑے گا۔ اور اسی میں یہ بات کہہ دوں کہ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ آج کوئی اتنا مشکل کام نہیں رہا۔ عورتیں آتی ہیں، مرد آتے ہیں کہ مولانا بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی بہترین عمل بتائیے، دعا، تعویذ اور عملیات۔ لیکن بہرحال جس کے دل کو لگی ہوتی ہے وہ ہر ایک کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بزرگ اساتذہ سے جو عمل سنا اور جس کو بتایا اور اس کا فائدہ دیکھا تو آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ یا لڑکی جس کی شادی کے لیے آپ پریشان ہیں، یا اس کی ماں، لیڈیز سائڈ، جینٹس نہیں، سورہ احزاب کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر مٹی کے برتن میں رکھ کر کسی بلند جگہ رکھ، اور جب وہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر اسے کسی قابل احترام جگہ پہ جا کے مثلا پانی میں ڈال دے، زمین کھود دے، جو بھی قابل احترام اور آگ کا مسئلہ۔ اب ایک سورہ احزاب کتنا بڑا، 73 آیات ہیں اس سورہ احزاب میں۔ عاشورے کے دن نماز عاشورہ میں ہم یہ پورا سورہ کھڑے ہو کے تلاوت بھی کرتے ہیں۔ یہ اتنا مشکل عمل لگتا نہیں، مولانا کوئی آسان سا عمل بتائیے، کام اتنا بڑا چاہیے کہ بیٹی کی اچھی جگہ شادی ہو، خالی شادی نہ ہو، اچھی جگہ شادی ہو، بہت اچھا میچ ملے، اور 73 آیات لکھنا مشکل ہوتا، جبکہ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ زیر زبر پیش لگانے کی ضرورت نہیں۔ تو پورا قرآن آپ لکھیں گے تو آپ کے گھر میں قرآن ہوگا، ورنہ قرآن بازار میں نہیں ہے۔ تو اس وقت کے حالات میں قرآن تو پھر بھی لوگ عقیدت میں لکھ لیتے،
کتاب بہت مشکل کام، اور یہ پوری اس کی ایک ہسٹری ہے، وہی میں نے کہا بتانے جاؤں گا تو 1 گھنٹہ اس میں نکل جائے گا. بچوں کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن کیا کیا جائے، میرے پاس موضوعات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس طرح میں جا نہیں پاتا، لیکن سمجھانا بہت ضروری ہے بچوں کے. بچے سمجھتے ہیں کہ جیسے آج PDF میں انٹرنیٹ پہ ہر کتاب اویلیبل ہے، تو 1400 سال سے یہی چل رہا. ان کے والد نے ایک بہت ہی اہم کتاب جو ان کو حدیثیں ملی اور جو بھی ان کا علم تھا، وہ ایک کتاب لکھی. اب اس کی فوٹو کاپی نہیں ہو سکتی، اس زمانے میں ممکن نہیں، نہ ہی پرنٹ ہو سکتی ہے، صرف ایک کاپی ہے جو ہاتھ سے لکھی گئی. اور وہ اپنی وصیت میں کہہ گئے کہ میری باقی جائیداد تو میرے وارثوں میں تقسیم ہو. یہ کتاب اتنی قیمتی ہے، یہ کیسے تقسیم ہو؟ آدھی آدھی نہیں. انہوں نے کہا میرے دونوں بیٹوں میں جو زیادہ فضیلت والا ہے، یہ کتاب اس کو دینا. اور وہ جملہ کہا جو میں تقریباً ہر سال ہر عشرے میں دنیا کے ہر علاقے میں مومنین سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے بعد اپنے گھر والوں کو حرام سے بچانے کے لیے صرف ایک جملہ کہہ جایا کریں اپنی بیویوں سے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمام مالی معاملات کو تم سنبھال لینا. ورنہ تو جیسے کل ایک جملہ آیا کہ ولی باپ ہے، ماں نہیں. ماں کے ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں اولاد کے بارے میں، وہ باپ سے زیادہ اولاد کی خدمت کرنا چاہتی ہے، شرعاً جائز نہیں. کہیں اور میں جا رہا ہوں، لیکن میں نے کہا ایک جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں تاکہ ابھی تک جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی یا آ تو گئی ہے لیکن عمل نہیں کیا، وہ آج ہی جا کے یہ بات کہہ دیں. خیر، تو اب بیوی سے کہے گا کہ باقی جائیداد کا جو طریقہ ہے اسلام میں، یہ کتاب اتنی قیمتی ہے، اس کے 2 حصے نہیں ہو سکتے. اور یہ ایک بہت اہم مسئلے کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں جو بات کہتا ہوں خود میں کہہ دیتا ہوں یہ بہت اہم مسئلہ. مجمع کا چہرہ تو بتاتا ہے کہ مولانا یہ تو آپ بالکل ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ والا مسئلہ اہم. ایک آدمی نے مثلا میں مثالیں دے رہا ہوں 2-3، بڑی محنت سے ایک بزنس سیٹ اپ کیا، بزنس اسٹیبلش ہو گیا، بہت زیادہ چلنے لگا. اب وہ پریشان ہے کہ اگر یہ بزنس میرے بعد میرے وارثوں میں تقسیم ہو گیا، مثلا 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اور بیٹیوں کی شادی جو ہے تو وہ جو داماد ہیں، تو اگر یہ جو بزنس میں نے اتنی محنت سے قائم کیا ہے، اس کے 5, 7, 9 حصے ہو گئے، میری ساری محنت تباہ ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی. اب میں کیا کروں؟ شرعاً تو باپ کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد اس کے وارثوں میں تقسیم ہونا. ہندوستان کا نہیں پتہ مجھے، آج کل پاکستان میں کئی علاقے ایسے جہاں اسی وجہ سے وہاں بزنس نہیں، اب آئیے زمینوں پر زمینیں ہیں. اب وہ جو زمین کا مالک ہے وہ پریشان ہے کہ میرے بعد اگر یہ زمین تقسیم ہونے لگی تو مثلا بیٹیوں کا حصہ ہے وہ تو دوسرے خاندان میں چلا گیا، وہی ایک زمین ہے، معلوم ہے اس کے اندر بھائیوں کا حصہ، بہنوں کا حصہ، بھائی اس زمین میں کام کر رہے ہیں، داماد جو ہیں وہ زمین کو بیچنا چاہتے ہیں، اگر حصہ مل گیا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. آج اتنی بڑی زمین ہمارے پاس ہے، ایک طاقت ہے ہماری، اس کی وجہ سے تقسیم ہونے لگی تو 2-3 پشتوں کے بعد تو اتنی سی زمین رہ جائے گی. اور ہوا کئی جگہ پر. اب کیا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ گناہ بھی نہ ہونے پائے اور ساتھ ساتھ یہ جو کاروبار میں نے اتنی محنت سے کیا، قائم کیا، یا زمینیں جو ہیں یہ بھی تقسیم نہ ہو. اس کے لیے اسلام میں ایک اصول ہے، اور پاکستان کے لوگوں نے شاید اپنے اسکول کے کورس میں پڑھا ہو کہ قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے اپنی جوانی کے زمانے میں پارلیمنٹ میں جب وہ ممبر تھے اس وقت ایک بل پیش کیا تھا، وقف علی الاولاد. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز وقف کریں سب کے لیے، ایک ہے کہ ایک چیز آپ وقف کریں خالی اپنی اولاد کے لیے. پھر کیا ہوگا کہ وہ چیز تقسیم نہیں ہوگی اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ میں 2 منٹ میں حل کر دوں، لیکن ایک راستہ ہے اسلام کہ پھر ایسی چیزیں تقسیم نہ کرو، وقف علی الاولاد کر دو. اب یہ آپ جا کے علماء سے پوچھ لیجئے، مجھ جیسا جاہل تو کیا بتائے. یہ باقاعدہ بل بھی پیش کیا تھا قائد اعظم نے، اور یہ کہ شریعت اسلامی کا بہت پرانا مسئلہ تھا. جائیداد جس میں تقسیم نہیں ہوتی، بزنس اس میں 2 حصوں میں نہیں بٹتا. اب بات ہو رہی ہے جائیداد اور بزنس کی، یہ تو بات ہے پیسے والوں کی. ایک عالم کے پاس نہ جائیداد نہ پیسے، اس کے پاس کتاب ہے. اب ایک لائبریری میری ہے، اگر یہ تو لائبریری تقسیم ہو گئی، 1/4 لائبریری یہ بیٹا لے گیا، 1/4 وہ لے گیا، 1/3 وہ داماد لے گیا، جو پڑھنا بھی نہیں جانتا، مگر اس کو حصہ تو ملے گا. وہ تو اٹھا کے جا کے ردی پیپر والے کو بیچ کے آ جائے گا، جو اس زمانے میں اتنی محنت سے میں نے کتابیں جمع کی، جو میں شروع میں بتا چکا ہوں. ذرا میں نے وقت ضائع تو کیا، لیکن تھوڑا پرانا ماحول، تو اس میں بھی یہی ہوتا
کہ اگر وہ کتاب بہت کم ویلیو والی یعنی ایک ہی کتاب ہے تو 1/3 کی وصیت کا تو ہر آدمی کو حق ہے نا، اس نے ایک بیٹے کو دے دی۔ بڑی لائبریری ہے تو 1/3 میں نہیں چلے گا، پھر وہ مسئلہ وقف الاولاد ہے۔ تو باپ نے وصیت کی کہ یہ والی کتاب میں نے بڑی محنت سے لکھی اور میں یہ نہیں چاہتا کہ 2 بیٹوں میں تقسیم ہو جائے، چنانچہ دونوں میں جو زیادہ افضل بیٹا ہے، اے میری بیوی یہ کتاب اس کو دے۔ ماں نے دونوں کو بٹھائے، دونوں جوان ہیں، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کتاب کس کو دی جائے۔ دونوں جھگڑا کرنے لگے، کتاب ہم کو چاہیے۔ کچھ جھگڑے ایسے ہیں جو اسلام میں برے نہیں ہیں، کچھ جھگڑے ایسے ہیں جو اسلام میں برے نہیں۔ ایک تقریر کے آخر میں مفضل کا واقعہ آ گیا تھا کہ 2 مومن درہم و دینار پہ لڑ رہے تھے تو امام کا مال گیا، لیکن کچھ جھگڑے ایسے ہیں جو اتنے برے نہیں۔ اب مثلا ایک انٹرسٹنگ حدیث سن لیجیے، چاہے آج میں اس وقت موضوع سے ہٹ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام بہت 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 امام کے پاس دولت تھی، بہت دولت تھی۔ خود سادہ زندگی گزاریں وہ ہوتا ہے والنٹیری، مجبوری کی وجہ سے نہیں، جو اردو کا محاورہ ہے کہ جی مجبوری کا نام صبر نہیں۔ وہ لوگ مجبوری میں صبر نہیں کرتے تھے، چاہے کربلا کے واقعات ہوں، چاہے شہزادی کے گھر میں فاقوں کے واقعات ہوں، یا دوسرے ایسے واقعات۔ تو امام کے پاس تو بہت دولت ہے، اور امام نے ایک اصول دیا۔ یہ وسائل الشیعہ میں 3-4 روایتیں ایک دوسرے کے نیچے آئیں، بلکہ ابھی میں نے کہا کسی مجلس میں پڑھا تھا تو وہ MBA کا اسٹوڈنٹ کہنے لگا مولانا آپ تو وہ بتا رہے ہیں ہم کو جو ہمیں کالج اور یونیورسٹی میں سکھایا جا رہا۔ میں نے کہا دیکھیے یہ کتاب ہے 1400 سال پرانی حدیث لکھی۔ امام نے کہا کہ جب دولت زیادہ ہو جائے تو اسے کیش کی شکل میں نہ رکھو۔ آج بھی ہر آدمی کہتا ہے کہ ہاں کیش رکھیں گے اس کی ویلیو کم ہوگی۔ امام نے کہا کہ اس کو، اب وہ پوری حدیثیں میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ موضوع تو آلریڈی بدل ہی چکا اور نہ بدل جائے، تو امام نے اس میں سے 1700 17 درہم ایک مومن کو بلا کے، وہ کاروبار کرتا تھا، کہا کہ تمہیں کاروبار میں پیسے کی ضرورت ہے؟ کہا کہ ہاں کاروباری تو جتنا انویسٹمنٹ آئے۔ کہا یہ 1700 درہم میرے لے لو۔ جو ہوتا ہے کہ ایک آدمی پیسے انویسٹ کرتا ہے، دوسرا آدمی محنت کر کے اس سے پھر پروفٹ لیتا ہے، اور یہ طے ہو جاتا ہے اتنا % تمہارا، اتنا % تمہارا، یہ سب طے ہوا۔ اس کو اسلام میں کہتے ہیں مزاربہ، اور اس کے بہت سارے مسائل ہیں، میں مسائل نہیں پڑھ رہا، میں تو انٹرسٹنگ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ طے ہو گئے۔ پھر 1 سال کے بعد وہ آیا اور کہنے لگا کہ یہ آپ کے 1700 درہم جو تھے اس میں 100 درہم آپ کا نفع بنا۔ جتنا بھی نفع ہوگا جو شروع میں طے ہو گیا تھا کہ تم کو، مثلا بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ آدھا تو 200 درہم میں نے کمایا ہے تو آپ کے 100 میرے، یہ لے لیجیے۔ امام نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے کی کمی نہیں ہے، اس اور لے کے میں کیا کروں گا؟ یہ ایسا کرو دوبارہ بزنس میں لگا دو میری طرف سے۔ وہ لے کے چلا گیا۔ اکثر یہی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے سرٹیفکیٹ وغیرہ خریدے ہیں، جب پروفٹ کا وقت آیا تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کو کیش کرائیں گے، دوبارہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں امام کے واقعات پڑھ رہا ہوں، یہ آج کا ماحول نہیں ہے۔ 1400-1300 سال پہلے امام نے یہ ساری باتیں بتائی، وہ چلا گیا۔ اب وہ اتفاق ایسا ہوا، اتفاق کیا، وہ تو وقت لکھا ہوتا، اس کو موت آ گئی۔ جیسے ہی موت آ جاتی ہے نا، یہ سارے بزنس معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے وارثوں پہ واجب کہ ساری رقم واپس کرے۔ وہ آئے امام کے پاس اور کہا کہ مولا یہ آپ کے 1700 درہم ہے، باپ کا انتقال ہو گیا تب یہ قرضہ ہے، ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں۔ امام نے کہا 1700 نہیں، 1800 ہے۔ وارث کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو معلومات 1700 کی، آپ نے ہمارے سامنے بابا کو 1700 دیے تھے۔ امام نے کہا لیکن نہیں، بعد میں 100 اور دیے، مجھے پورے 1800 واپس کرو۔ اچھا وہ امام کا بہت ہی قریبی صحابی تھا، آپ میری مجلس سن کے یہ حماقت تو نہیں کریں گے نا کہ جو آپ کے پاس آئے گا بھائی تمہارے پاس پیسے ہیں مجھے دے دو، میں بزنس پہ انویسٹ کروں گا۔ جانتے ہوں اس کے امانت کو، جانتے ہوں آج کی دنیا میں تو اتنے دھوکے چل رہے ہیں کہ بقول ایک شخص کے کہ ایسا بیوقوف کوئی نہیں ہے کہ محنت کر کے کما کے آپ کو دے۔ تو اب یہ کہ امام کا بہت قریبی تھا۔ وارثوں نے کہا مولا آپ کہہ رہے تو آپ سے ہم کیا بحث کریں، اب سچ ہے صادقین ہے، یہ 100 درہم بھی لے لی، 1800 امام نے لے لی، چھوڑے نہیں۔ لیکن چند دنوں کے بعد وارث آئے، کہا کہ ہاں فرزند رسول، شیطان تو وسوسے پیدا کر سکتا ہے نا دلوں میں۔ اللہ کے رسول مسجد النبوی کے پیچھے والی گلی میں کھڑے، یہ گلی وہ ہے جو پیغمبر کی بیویاں ہیں نا، یہ ان کا راستہ، تو اکثر مدینے والے اس راستے کو ایوائڈ کرتے، وہاں سے جاتے ہی نہیں۔
اچھا یہ جو گلی ہے نا جس کی بات ہو رہی ہے، یہ وہی گلی ہے کہ آج اگر آپ حج اور عمرہ کرتے ہیں نا تو مردوں کو اسی راستے سے، گلی نہیں ہے یہ مسجد میں آ گئی، یہیں سے گزر کے آپ زری کو سلام کرتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں۔ باب السلام سے شروع ہوتی ہے، باب بقی پہ ختم ہوتی ہے۔ یہ مرد حضرات ہیں نا آج کل روضہ رسول پہ جاتے ہیں تو سلام کرنے کے لیے کوئی اس میں آپ کو پابندی نہیں ہے کہ ٹائم لیجئے یا ایپ سے اپنی بکنگ کرائیے، وہ راستہ بنائے، یہ گلی پیغمبر وہاں کھڑے ہیں۔ عموماً مسلمان وہاں سے جاتے ہی نہیں ہیں، اور بہت راستے ہیں کہ یہ پیغمبر کی بیویوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، مگر کسی وجہ سے کسی مسلمان کو ذرا جلدی تھی تو شارٹ کٹ کیا تھا، وہ یہاں سے گزرا، دیکھا کہ رسول اللہ مدینے کی سب سے جو خوبصورت عورتیں تھیں دو تھیں، اور دونوں سے رسول نے شادی کی، مگر ایک عیسائی تھی مسلمان ہو گئی، ایک یہودی تھی مسلمان ہو گئی۔ عیسائی تو بہت بات کا واقعہ ہے، ماریا قبطیہ کلوپترا کے ملک کی تھی، بہرحال ہماری ماں، اس سے زیادہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، بہت ہی خوبصورت۔ اور ایک یہ خاتون صفیہ بنت حی ابن اخطب جو خیبر کے سردار کی بیوی تھی، اور جب وہ مارا گیا تو پھر پیغمبر کی ان سے شادی ہوئی، ان کو لے کے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، وہ وہاں سے گزرے، نگاہ نیچی کر لی، جلدی سے آگے بڑھ گئے۔ پیغمبر نے آواز دے کے روکا اور کہا کہ میں بتا دوں کہ اس وقت میں جس کے ساتھ کھڑا ہوں یہ میری بیوی صفیہ۔ وہ چونک گیا، یا رسول اللہ آپ کو میرے سامنے کوئی صفائی پیش کرنے کی ضرورت؟ کیا میں آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کر سکتا ہوں کہ آپ کسی غیر عورت کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوں گے؟ پیغمبر نے کہا اتنا بھروسہ نہ کرو اپنے آپ پر، ان الشیطان یجری فی ابن آدم کا مجری الدم، شیطان آدم کے بیٹوں کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ خون پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، کنٹرول ہے آپ کی مرضی چلے گی خون میں؟ کہا شیطان تم نہ بھی جاؤ، تمہارے دل میں وسوسے پیدا کر سکتا، اس لیے صفائی پیش کرنا ضروری ہے۔ تو اب وہاں امام 100 درہم لے چکے ہیں، مگر وارثوں کے دل میں تو یہ خیال آ رہا ہے نا کہ بھئی ہمارے سامنے تو 1700 لیے تھے، 1800 تو نہیں لیے تھے، امام کہہ رہے ہیں تو ہم اعتراض کوئی نہیں کر رہے، مگر ذرا سا بھی دل میں شک آ گیا، وہیں سے شیطان آگے بڑھے گا۔ تو وہ آ گئے 15-20 دن کے بعد، کہا فرزند رسول وہ کاغذ مل گیا جو بابا نے بعد میں لکھا تھا کہ 100 درہم مزید ملے، وہ جو پروفٹ تھا اس کو ری انویسٹ کرنا ہے، پورے 1800 تھے، ہمیں اطمینان پہلے بھی تھا لیکن اب وہ ہمارے پاس کاغذ بھی آ گیا۔ امام معصوم دولت دنیا کے لیے کیا جھگڑا کریں گے؟ نہیں کریں گے، لیکن بعض جھگڑے اسلام کے اندر اجازت ہے اور اچھے بھی ہیں۔